جس بندے کا وضو کامل نہیں ہوتا، وضو صاف نہیں ہوتا، عمومی طور پہ اس بندے کو خواب کے اندر واش روم نظر آئیں گے. کبھی وہ پیشاب کر رہا ہے، کبھی وہ پخانہ کر رہا ہے، کبھی اسے پیشاب بڑا تیز ہے، واش روم بند ہے، کبھی وہ واش روم کے اندر گیا ہے اور واش روم میں غلاظت پڑی ہوئی ہے، اور کبھی وہ واش روم صاف کر رہا ہے. اس قسم کے جو خواب ہیں ان کی مختلف نوعیتیں اور مختلف وجوہات ہوتی ہیں. اگر میرے کسی بھائی کو اس طرح کا خواب آتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کے وضو کے اندر نقص ہے. یہ الارم ہوتا ہے. اور خواب ہمیشہ کوڈ ورڈ میں ہوتا ہے. جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتی، اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. فجر کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتلاؤ تاکہ ہم اس کی تعبیر، تعویل، تشریح کریں. تو صحابہ خواب بیان کرتے. تو ایک موقع پہ رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے ایک بوڑھی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے اور سر پہ اس نے پوٹڑیوں کی ایک گٹھڑی لدی ہوئی ہے اس کے سر پہ، اور وہ مدینے سے باہر نکل رہی ہے. اب یہ کوڈ ورڈ ہے، ضروری نہیں کہ کوئی عورت مدینے سے باہر نکلے گی اور اس کے سر پہ پرانی ٹاکیوں کی کوئی گٹھڑی ہوگی. تو آپ علیہ السلام سے جب صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل، تشریح، تعبیر کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مدینے میں آنے والے شخص کو بیماریوں سے پاک کر دیں گے، اور مدینے میں آنے پہ ہلکا پھلکا بخار چڑھے گا نئے نو آمد شخص کو. آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ جب عمرے پہ جاتے ہیں تو مدینے جا کے ہلکا پھلکا آپ کو بخار ہوتا ہے. یہ صاحب ایمان کی نشانی ہے. جس بندے کو مدینہ طیبہ جا کے بخار ہو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے الحمدللہ ایمان والا بنایا، مگر نہ کروڑوں ایمان والے ہیں، وہ سارے ایمان والے نہیں ہیں. اور بعض بندے مدینہ جا کے جب بخار ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہیں، ہمیں فون آتے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی بچے بیمار ہو گئے یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے بخار کی وجہ سے جو مدینہ چھوڑے اس کو منافق کہا گیا ہے. یہ حدیث کے اندر ہے. تو یہ تعویل اور یہ تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عمومی طور پہ بعض پراگندہ خیالات، غلاظت کا ڈھیر دیکھنا، اس طرح کی چیزیں، یہ اس چیز سے بھی کنایا ہوتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد مال بھی عطا فرمائیں گے. کچھ مشکلیں ہیں جو ختم ہو جائیں گی اور اس کا کام چل جائے گا. کہاں غلاظت اور کہاں کاروبار. یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، یہ کنایا ہوتے ہیں. کہاں ایک بوڑھی عورت کا بکھرے ہوئے بالوں کی حالت میں ہونا اور کہاں بیماریوں سے نجات ملنا. یہ علم تعبیر، علم رویا، یہ ایک باقاعدہ علم ہے. اس کا کسی بندے کے نیک ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کے شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر وہ بندہ بتا سکتا ہے جو مفسر قرآن ہے، جو شیخ الحدیث ہے. نہیں، یہ ایک الگ علم ہے. اس کے الگ سے فنان اور ماہرین موجود ہیں. اگر اس قسم کی کسی کو خواب کے اندر بات یا کیفیت نظر آتی ہے، اسے اپنے غسل پہ غور کرنی چاہیے اور اسے اپنے وضو پہ اور وضو کے معاملات پہ غور کرنی چاہیے کہ کہیں طہارت وغیرہ میں نقص ہے اگر وہ اس قسم کی چیز دیکھتا ہے.